صاحب پر الزامات لگے وہ انکاری، مونس الہی پر لگے وہ انکاری، جن کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا سب انکاری۔ اب سوالات یہ اٹھ رہے ہیں جنہوں نے فیصلے کیے ای سی سی، مطلب کہ جنہوں نے برآمد کرنے کی اجازت دی، پھر جو انہوں نے کمیشن کو جوابات دیے وہ بالکل غیر تسلی بخش، مطلب یہ کہ جنہوں نے فائدہ اٹھایا ان کو صرف آپ سزا دے دیں، لیکن جنہوں نے فائدہ دلوایا وہ بری ذمہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ رپورٹ نامکمل ہے اور یہ سلیکٹو جسٹس ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیے، ایک تو ظاہری بات ہے کہ ہمارے دینی احکامات تو یہی ہے کہ وہ حدیث ہم سب کے سامنے ہے کہ رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ تو یہاں تو میں خیر وہ جہنمی کا وہ نہیں، لیکن اگر قصوروار کے لحاظ سے آپ دیکھیں تو جس نے اس لوٹ مار کا موقع فراہم کیا تو وہ میرے خیال میں لوٹ مار سے فائدہ اٹھانے والے سے زیادہ ذمہ دار ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ جو کوئی بھی کاروبار کرتا ہے وہ تو کمائی کے لیے کرتا ہے۔ مثلا آج اگر ہماری انڈسٹری کو جس کے ہم مزدور ہیں، اگر حکومت اس کو کوئی سبسڈی دینا چاہے، کوئی برآمد دینا چاہے، تو ہر مالک اور ہر جرنلسٹ لامحالہ وہ تو اس سے اٹھائے گا ہی فائدہ۔ پھر آپ دیکھیں کہ جب اس کو ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دے رہی تھی تو میں بالکل یہ مانتا ہوں کہ میں اکانومی کو بالکل نہ سمجھنے والا آدمی ہوں، اس سے نابلد آدمی ہوں، لیکن وہ مجھے بھی محسوس ہو رہا تھا کہ یہ ایکسپورٹ پاکستان کے لیے بوجھ بنے گا، اس لیے اس کی مخالفت میں میرے وہ سب کچھ ریکارڈ پہ ہے۔ پھر جب سبسڈی دی جا رہی تھی تو سبسڈی کی بھی ہم جیسے لوگوں نے بھی مخالفت کی کہ بھئی یہ ظلم کیوں کیا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو آپ سبسڈی سے نواز رہے ہیں۔ اب جو رپورٹ ہے لیکن جواز دیتے ہیں کہ سبسڈی دینا کوئی جرم تو نہیں ہے، جواز تو یہ دیا جاتا ہے۔ نہیں، سبسڈی دینا کوئی جرم نہیں ہے، لیکن سبسڈی دینا اس صورت میں ضروری ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی صنعت ملک کے لیے بہت بڑے فائدے کا باعث بن رہا ہو اور وہ صنعت اس وقت کسی بحران کا شکار ہو۔ اب آپ نے دیکھا کہ اور اس کا جو ہے عام آدمی کو فائدہ مل رہا ہو۔ اب یہاں پہ تو ہم دیکھ رہے تھے اور ہر کسی کو معلوم تھا کہ یہ جو مافیا ہے یہ کم قیمت پہ وہ گنا لیتا ہے، پھر چینی مہنگے داموں لوگوں کو فروخت کرتا ہے۔ پھر ہمیں یہ بھی معلوم تھا کہ ملک کے اندر ابھی اپنی ضرورت ہے، لیکن باہر اگر آپ بھیجیں گے تو باہر کی مارکیٹ میں چینی کی ریٹ وہ کم ہے، تو آپ ان کو سبسڈی وہ ناجائز بن رہی تھی۔ اسی لیے دیکھیں، میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس کی مخالفت بہت سارے لوگوں نے کی تھی، لیکن پہلے تو ایکسپورٹ کی جو اجازت دی تو کمیشن کی رپورٹ میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں اسد عمر صاحب نے ایکسپورٹ کی جسٹیفیکیشن بیان کی ہے کہ ہم نے کیوں ان کو دی، لیکن کمیشن نے ان کے بارے میں یہ کہا ہے کہ ناٹ کنونسنگ۔ آئی بی پی اسکینڈل کا کمیشن اس پر تاخیر کیوں کی جا رہی ہے؟ آپ دیکھیں کمیشن کا قیام ہی 2 ماہ کے لیے مؤخر کر دیا۔ وہی بھی آئی پی پیز مافیا کے جتنے لوگ ہیں وہ اس حکومت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جن لوگوں کے براہ راست کانفلکٹ آ رہا ہے، وہ رزاق داؤد ہو، وہ ندیم بابر ہو، وہ لوگ اس حکومت کا حصہ ہے، اور وہ خسرو بختیار ہو، وہ اس حکومت کا حصہ ہے۔ تو یہ تو اگر آپ باقی معاملات میں جائیں گے تو وہ اس سے بھی زیادہ گمبھیر صورتحال سامنے آئے گی۔ بہت بہت شکریہ صحافی تجزیہ کار سلیم صافی صاحب میرے ساتھ موجود تھے۔ مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے، واپس آتے ہیں وقفے کے بعد۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، سال 2020 پاکستان سمیت پوری دنیا کے لیے بڑا مایوس کن ثابت ہو رہا ہے۔ کرونا وائرس عوام کو متاثر کر رہا ہے، بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے، پھر جو ناگہانی حادثات ہیں وہ پیش آ رہے ہیں، پھر موسم کی کچھ سختیاں ہیں۔ یقیناً یہ تمام عوامل مل کر جو ملکی ہماری صورتحال ہے اس کو متاثر کر رہے ہیں۔ ابھی تک تو سال 2020 پاکستان کے حوالے سے زیادہ بہتر نہیں رہا ہے۔ جو باقی سال رہ گیا ہے کیا وہ بھی ایسا ہی رہے گا، ایسا ہی گزرے گا، یا اس میں کوئی بہتری آ سکتی ہے، یا ملک میں کوئی استحکام پیدا ہو سکتا ہے؟
اس حوالے سے ستارے کیا کہتے ہیں. لیکن یہ ایک بات جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کہ جو ستاروں کا علم ہے یہ صرف انسانی اندازے ہیں. سائنسی طور پر جس پیشن گوئی کی آپ دلیل دے سکتے ہیں وہ ستاروں کا علم ہے, اور یہ 70 سے 75% صرف گائیڈ لائن ہوتی ہے. باقی یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ الہام صرف پیغمبروں اور ولیوں کی صفات ہے. اللہ کے نوازنے یا آزمانے کا طریقہ کار کیا ہوگا, اس کا معیار کیا ہوگا, اس کا علم صرف رب کی ذات کو ہی معلوم ہے. ستاروں کا علم ایسا ہی ہے جیسا کہ ہمیں ماحولیاتی تبدیلی سے بارش کا پتہ چل جاتا ہے, آنے والے طوفان کا پتہ چل جاتا ہے, اور پہلے سے جو ایک حفاظتی تدابیر ہوتی ہیں وہ اختیار کر لی جاتی ہیں تاکہ جو نقصانات ہیں کم سے کم ہو سکیں. مزید رہنے والا جو 5-6 مہینے رہ گئے ہیں اس سال کے, یہ کیسے گزریں گے. چھوٹی عید تو گزر گئی ہے مایوسی کے ساتھ اور سوگ کے ساتھ. اب جو بڑی 2 مہینے بعد آنے والی ہے کیا حالات ہوں گے. پھر کورونا کے حوالے سے کہ حکومت نے اجازت دے دی اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کورونا ختم ہو گیا, یہ لوگوں میں ریئلائزیشن کا آنا بہت ضروری ہے. اور کیا اگر اسی طریقے سے ہم دیکھیں گے کہ لوگوں نے SOPs کی پابندی نہیں کی تو آپ لوگ جو لاک ڈاؤن میں نرمی کا فیصلہ اس پر نظر ثانی کر سکتے ہیں, دوبارہ سے ہم لاک ڈاؤن کی سچویشن میں جا سکتے ہیں؟ جی اگین یہ ایک بات میں نے کل بھی کی تھی اور آج بھی کر رہا ہوں, اور یہ بات ہم پہلے بھی کرتے رہے ہیں, اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے کہ جب بھی کوئی ایز کرتے ہیں ہم لاک ڈاؤن میں تو اس انڈرسٹینڈنگ کے تحت کرتے ہیں کہ لوگ بتائی گئی جو احتیاطیں ہیں ان پہ عمل کریں گے. اگر وہ نہیں کرتے تو ہے کہ اس میں نظر ثانی کی جو گنجائش ہے وہ تو ہمیشہ ہوتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب مساجد کے ہم نے SOPs بنائے تھے اس میں بھی 20 نقطے تھے, اور آخری نقطہ یہ تھا کہ اگر پہلے 19 نقطوں کے اوپر عمل نہیں ہوگا تو پھر ہم مساجد بند کرنے کے بارے میں بھی سوچ سکتے ہیں. یہی چیز جو ہے آپ اطلاع کر سکتے ہیں اس کا باقی تمام SOPs بھی. اور میں نے جو یہ کل کہا وہ سے بعض میں یہ ایسے لگا کہ جیسے ہم نے فیصلہ کر لیا. نہیں, کوئی فیصلہ نہیں کیا, لیکن یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ ہم ڈیلی کی بنیاد کے اوپر صورتحال کو مانیٹر کرتے ہیں. صحیح. اور جیسے جیسے آگے بڑھیں گے, مناسب سمجھیں گے, اس کے اثرات دیکھیں گے, ان کا تجزیہ کریں گے, تو ساتھ ساتھ فیصلے بھی کریں گے NCOC کے اندر. صحیح. اچھا, وہ اجتماعی فیصلے ہوتے ہیں. ہاں جی. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ عالمی ادارہ صحت نے جو کرونا کے لیے ہائیڈروکسی کلورین کا جو کلینکل ٹرائل اس کو روکنے کی بات کی ہے, اور جو ریسرچ سامنے آئی ہے کہ بڑی امکانات اس کے موت کے بڑھ سکتے ہیں, کیا پاکستان میں اس کا استعمال ہو رہا تھا, اس پر کام ہو رہا تھا اس کے کلینکل ٹرائل پر؟ جی اس سلسلے میں چند ایک کلینکل ٹرائلز ہو رہے تھے, اور جن اطلاع کے بعد ہمارا جو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان ہے وہ اس کو جس طرح کے عالمی سطح پہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے وہ اس کو ختم نہیں کر رہے, لیکن وہ جسے کہتے ہیں نا پاز کر رہے ہیں, ہولڈ آن کر رہے ہیں کہ اس کے جو ڈیٹا ہے اس کا مزید تجزیہ کیا جا سکے. صحیح. اور پھر حتمی فیصلہ کیا جائے گا کہ ان کو جاری رکھنا ہے یا نہیں. ٹھیک ہے. آخری سوال ڈاکٹر صاحب آپ سے. ڈاکٹر صاحب جو میڈیسن سکینڈل سامنے آیا تھا کہ کچھ دوائیوں کی جو اجازت دی گئی اس کی آڑ میں اور دوائیاں جو ہیں وہ امپورٹ کر لی گئیں, وہ انویسٹیگیشن وہ سارا پروسیس ڈاکٹر صاحب کہاں تک پہنچا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے کابینہ کے جو فیصلے ہیں ان سے ہٹ کر اگر کوئی کام کیا جاتا ہے تو اس پر یقیناً سخت کارروائی ہونی چاہیے اور جو ذمہ داران ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے. ایبسولوٹلی جی, میں 100% آپ سے اگری کرتا ہوں. وہ انویسٹیگیشن مجھے نہیں معلوم کہ کس سٹیج پہ پہنچی ہے, لیکن میں آپ کو یہ یقین دلا سکتا ہوں کہ کابینہ سے کے فیصلے سے ہٹ کے کوئی چیز نہیں کی گئی. اچھا ٹھیک ہے. بہرحال یہ تو پھر جب انویسٹیگیشن رپورٹ سامنے آئے گی اس کے بعد ہی کچھ کہا جا سکتا ہے. جی بہت شکریہ. معاون خصوصی بحث ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب میرے ساتھ ہیں. ناظرین مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے, واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ناظرین
وفاقی حکومت کی جانب سے لاک ڈاؤن میں نرمی کا فیصلہ بھی پہلے کیا گیا تھا اور اب لاک ڈاؤن میں دوبارہ سے جو کہہ رہے ہیں کہ اس فیصلے پر نظر ثانی ہو سکتی ہے، اب یہ فیصلہ بھی کیا جا رہا ہے۔ پنجاب میں بھی یہ کہا جا چکا ہے بار بار کہ اگر لوگوں نے SOPs پر عمل نہیں کیے تو دوبارہ لاک ڈاؤن کی طرف جایا جا سکتا ہے، لیکن اس بار وفاقی حکومت کے برعکس سندھ حکومت لاک ڈاؤن میں دوبارہ سختی کے خلاف جو ہے وہ نظر آ رہی ہے اور صوبے میں سخت لاک ڈاؤن کا امکان جو ہے وہ مسترد کیا جا رہا ہے۔ سندھ میں اس وقت کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے، کیا اس کی وجہ ہم یہ کہیں کہ ٹیسٹنگ کیپیسٹی کا زیادہ ہونا ہے یا سندھ میں کرونا کے وار زیادہ تیز ہیں؟ تشویشناک بات یہ ہے کہ صوبہ سندھ میں کرونا سے بچے بھی زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ سندھ حکومت کے ترجمان مرتضیٰ وہاب کے مطابق 2 مئی تک سندھ میں کرونا سے متاثرہ بچوں کی تعداد 253 تھی، جس میں صرف 20 روز میں 3 گنا اضافہ ہوا ہے۔ صوبے میں 10 سال تک کے کرونا سے متاثرہ بچوں کی تعداد 788 سے زیادہ ہو چکی ہے۔